اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ ابھی ماہ صیام کی آمد ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس میں آپ کو ہم کچھ الگ الگ چیزیں بتائیں گے۔ ویسے تو اور سارے علماء آئے تھے، آ کے کچھ بتا گئے تھے، ہم ذرا ایک دوسرے زاویے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماہ صیام جب شروع ہوگا، ویسے تو پوری زندگی کے لیے، ہر لمحے کے لیے، روزانہ کے لیے، لیکن بعض دن اور بعض ساعتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کی جو ہے اس کا جو درجہ، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ درود پڑھتی ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جمعے کے دن پڑھتی ہے، اس کا ثواب بالکل الگ ہے۔ ظہر سے کے درمیان پڑھتی ہے، اس کا ثواب الگ ہے نا، سب کے ثواب الگ الگ۔ اسی طرح آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا بہترین تحفہ محمد آل محمد پہ درود پڑھنا ہے۔ یہ بہترین تحفہ، یعنی اپنے تمام کام کے ساتھ اس کو بھی انجام دیتے رہیے گا، کیونکہ اس کو بہترین تحفہ قرار دیا گیا کہ یہ بہترین تحفہ ہے۔ اچھا، یہ ماہ صیام جو آ رہا ہے، اس سلسلے میں ایک شروع میں یہ بات سن لیجئے کہ زیادہ تر تو ہم لوگ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اپنے سارے معاشرے کے، کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسی کے اس میں چلنے لگتے ہیں، ہم لوگ بھی چلنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہ دیکھا دیکھی جو کچھ ہو رہا وہ سب کو کرنے لگتے ہیں۔ ایک ماہ صیام کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو جیسے کہ ایک تہوار سا آ گیا ہے، اب اس کے اوپر کام کرنا، لیکن یہ کہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کو الگ فضیلت ہے اس کی، اور ایسی فضیلت ہے کہ ابھی سنیے گا کیسی فضیلت، کہ اس کے لیے بھی شوق پیدا ہو۔ جیسا کہ بعض ائمہ کہا کرتے تھے، اگر لوگوں کو اس کا فائدہ پتہ چل جائے تو چاہیں کہ پورے سال ہم روزہ رکھیں، لیکن ایسی ممکن نہیں، رکھنے والے رکھتے بھی ہیں، کم سے کم 13، 14، 15 تو رکھتے ہی رکھتے ہیں ہر مہینے کی، جو چاہتے ہیں کہ آگے کی طرف فضیلت ملے۔ بہت سارے ایسے، جیسے میرے مولا کو بھی ماہر کہنے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند تھی، مہمان نوازی کرنا، گرمیوں کو روزہ رکھنا، اور کہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بہت پسند تھا۔ جب ایک دفعہ کسی عالم سے ہم نے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا جب انتقال ہوا تو حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مادر گرامی، کیا آپ دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہیں؟ اللہ اکبر، کہہ رہے ہاں، اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ سردیوں میں نماز پڑھوں، گرمیوں میں روزہ رکھوں۔ ہم سے پوچھا جائے گا آپ دنیا میں دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرو بھیا، پروردگار ساتھ خیریت آ گئے، اب نہیں جائیں گے۔ جس مشکل سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے گزار رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا بالکل ایسے ہی کہ کانٹوں دار جنگل میں، گناہوں کے جنگل سے ہم گزر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کہ بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آگے چل کے صبر کی بھی حدیث آئے گی، آپ سنیے گا کہ اگر پتہ چل جائے، لوگوں کو صبر کا فائدہ معلوم ہو جائے تو چاہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں اڈیل دی جائیں کہ ہم صبر کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے جذبات میں آگے گفتگو کرنے سے کچھ گفتگو اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پہچان پاتے ہیں۔ بہرحال، تو یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، بلکہ ماہ صیام کے آنے میں اب 2 ہی 4 دن رہ گئے ہیں۔ اگر ہمیں یہ ساری فضیلت پتہ چلے تو واقعی رو کے پروردگار سے دعا کر کے، مالک جو کچھ تم نے ہمارے پر فرض کیا ہے اس مہینے میں، مالک مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس قدر زیادہ ثواب ہے، اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس ثواب کو گنا ہی نہیں جا سکتا، نہ بیان کیا جا سکتا۔ پہلا شکر تو یہی ہوگا کہ اگر ان سارے ثواب کو آپ سنیے گا تو آپ کو لگے گا پہلا شکر یہی ادا کریں گے کہ ہمارے کتنے جاننے والے چیز اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں پھر سے ماہ صیام مل رہا ہے،
کہ اس کی برکتیں ہم اس کو سمیٹیں اپنے، تو کوئی کام نہ کرے، صرف برکتیں سمیٹتے رہیں کہ یہی کام کرتے رہیں. جیسے کھیل کا جب زمانہ آتا نہیں، جب کھیل ویل ہوتا ہے تو کوئی آدمی کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ہمیں اسٹیڈیم میں جانا ہے، بس کپڑے لگتے ہو، فکر ہے یہ ٹیلی فون، تم بھی چلو ہم بھی چلو، ساری فکر یہی لگی رہتی ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف گنوا کے آتے ہیں، وقت گنوا کے آتے ہیں، نامہ اعمال میں گناہ لکھوا کے آتے ہیں. لیکن جہاں اتنے زیادہ ثواب بتائے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ویسا والا ثواب کمانے کا اہتمام نہیں نظر آتا. نظر آتا کس کا؟ سحری آفتاب، جبکہ اس کا بھی ثواب ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی ثواب. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں تمہارے سامنے کیا ہو رہا؟ تمہاری طرف برکت اور رحمت کا مہینہ اور گناہوں سے معافی کا مہینہ آ رہا ہے. برکت، رحمت، تمہارے گناہوں سے معافی کا. گناہ تو ہمیں عام دنوں میں بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ تو عام دنوں میں معاف ہوتے رہتے ہیں. توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کر دیتا. تو اس مہینے میں کیسی معافی ہے؟ تو اس مہینے میں جو یہ مہینہ اسی کے حساب سے معافی بھی ہے. تو تمہارے سامنے کیا آ رہا؟ تمہاری طرف برکت، رحمت اور گناہوں کے معافی کا مہینہ آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ کہ خدا کے نزدیک سب مہینوں سے سب سے بہتر ہے، سب مہینوں سے سب سے زیادہ بہتر، جس کے دن باقی دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں باقی راتوں سے بہتر ہے، جس کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہے. ایک ایک سیکنڈ کی تعریف اللہ کے رسول کر رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں ایک ایک سیکنڈ کی تعریف. یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف بلایا ہے. سنیے گا ذرا، اس پہ توجہ دیجیے گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف بلایا ہے. یعنی مہمان ہمیں خود پروردگار نے بنایا، ہم خود سے زبردستی نہیں پہنچ گئے گھنٹی بجا کے مان میں تیرا مہمان. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، مہمان بلایا ہے مہمان. اب جب مہمان بلایا ہے تو اب ذرا یہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مہمان کی کیا وقت ہے. وہ وقت جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کی خود سمجھ میں آئے گا کہ جب پروردگار نے مہمان کے طور پہ ہمیں بلایا ہے تو پھر کیا ہوگا. لیکن مہمان بن کے چلیے چھوڑیے، ابھی آگے چلتے پھر دیکھتے ہیں. مہمان بلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں کیا کیا کہ اپنی طرف مہمان بلایا، مہمان نوازی کی دعوت دی. اچھا، مہمان نوازی کی دعوت. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ طریقہ کار تھا کہ بغیر کسی مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک طریقہ کار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا، جب کوئی مہمان نہیں ملا تو پریشان ہوئے. پھر آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص ملا، اس کو لے آئے اپنے یہاں کھانا کھلانے کے لیے، چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ آیا شخص، بیٹھا، ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھ کے کھانا کھانا. کہنے لگا، جیسے اس نے لقمہ اٹھایا کہا بسم اللہ پڑھو، کہا بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا ہم نے 70 سال سے ہم کسی کو خدا کو نہیں مانتے، ہم بسم اللہ کیوں پڑھے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے. کہنے لگا تم بسم اللہ نہیں پڑھو تو اٹھ جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کھانا بھی نہیں کھلائیں گے. انبیاء تھے نا، نبی تھے نا. تو بسم اللہ، یہاں ہمارے گھر میں عام بچہ بوڑھا کوئی بسم اللہ، اتنا باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ کون بسم اللہ، یہ پلیٹ ادھر دو، وہ دو، وہ بسم اللہ یاد ہی نہیں. کھانا دیکھے تو باولے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ کیسے یاد رہے گا. تو کیا ہوا؟ کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا نہیں بسم اللہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نے 70 سال میں نہیں پڑھا، آپ کیوں پڑھیں گے؟ چلا گیا. اللہ کی رحمت، اس کی محبت دیکھو. کاش ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہمارے اعضاء جوارح سے ہماری اس سے پتہ چلے کہ یہ کوئی عاشق جا رہا، اللہ سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا بندہ جا رہا، ایسا لگے. کیونکہ عاشقوں کے حلیے سے اور چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے نا. تو ہمارے چال ڈھال سے بھی حلیے سے پتہ چل جائے کہ ہم گناہ کرنے سے بیزار ہیں. پہلی محبت تو اللہ تعالیٰ کی یہی کہ ہم گناہ کرنے سے بیزار ہیں، گناہ نہیں کرتے، نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں. تو بہرحال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تم نے اسے کیوں بھگا دیا؟ سنیے گا ذرا، بڑی عبرت والی. اے ابراہیم تم نے اسے کیوں بھگا دیا؟ کہہ رہے پروردگار اس نے تیرا نام نہیں لیا تھا. اب حضرت ابراہیم کو اتنی محبت تھی، نام نہیں لیا اس لیے میں نے اس کو اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابراہیم 70 سال سے یہ مجھے نہیں مانتا، میں اس کو رزق بھی دے رہا ہوں، اس کو ساری چیزیں عطا فرما رہا ہوں. 70 سال سے مجھے نہیں مانتا، لیکن میں سب چیزیں اس کو فراہم کر رہا ہوں.
کائنات کی جتنی چیزیں سب اس کے ساتھ لگی، دھوپ ہے، سورج ہے، روشنی ہے، کھانا پینا، ہر چیز. آپ آج بھی دیکھ لیجئے جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بت پرست لوگ ہیں، سب کام ان کے یہاں ہو رہا ہے. ان کی کھیت کھلیان میں چیزیں بھی پیدا ہوتی، ان کا بچہ بھی پیدا ہوتا، ان کا جو بیمار پڑ جاتا وہ اچھا بھی ہوتا ہے، شفا بھی ان کو ملتی، وہ ترقی کر رہے ہیں، آگے کی طرف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کے ساتھ بھی سب ہو رہا. ہم اس کو درک نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملاتے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا وہی ہمارے ساتھ ہو. ہمارا بالکل سلسلہ الگ ہے. تو کیا ہوا 70 سال سے نہیں ہم اسے دے رہے تھے، تم نے اسے کیوں نہیں کہا بلاؤ اس کو؟ کہا بلاؤ اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اس کے پیچھے گئے، دوڑ کے جا کے اس کو بلایا، پکڑ کے لے کے آنے لگے، چلو میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت ابراہیم نے اصرار کیا. جب حضرت ابراہیم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ تم مجھے بلا کیوں رہے ہو؟ تو پہلے تو اب کیوں بلا رہے ہو تم مجھے؟ کہنے لگے کہ وہ پروردگار کی طرف سے میرے پاس وحی آئی، اس نے کہا کہ میں اسے 70 سال سے ساری نعمتیں عطا کر رہا ہوں، تم نے ایک دن اسے کھانے پہ بلایا اور تم نے اس کو بھگا دیا کہ میرا نام نہیں لیا. میں تو میرا نام نہیں لیتا تھا، اس کے باوجود میں سب کچھ اسے دیتا تھا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی، شرمندہ ہوا، کہا بات تو صحیح ہے، ندامت کی، کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی تو یہی کہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. تو ہمیں تو اور زیادہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ سب سے بڑا احسان تو ہمارے اوپر کیا گیا. پروردگار ہمیں مسلمان بھی بنایا، ہمیں محمد کی امت میں بھی رکھا، ہمیں علی ولی اللہ، ہمیں حضرت زہرا کے در کا غلام بھی بنایا. تو ہم کو تو سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو کیا ہوا کہ یہ کیا یہ ہے دیکھیں مہمان نوازی کا. یہ جب اس نے ہمیں مہمان بنایا خود تو پھر وہ ہمیں کیا دے گا؟ ابھی بتاتے کیا دے گا. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام. ایک روایت سنیے مولا کی، حسین ترین، بہت ساری روایتوں میں ایک روایت میں نے نکالی. آپ فرماتے ہیں جو مومن بھی مہمان کو پسند کرتا ہے، جو مومن بھی مہمان کو پسند کرتا ہے تو کیا ہوتا، کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا. جو مومن بھی اپنے مہمان کو پسند کرتا ہے وہ قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح دمک رہا ہوگا. لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ نبی مرسل کے علاوہ کوئی نہیں ہو، یہ نبی مرسل کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک فرشتہ کہے گا کہ یہ وہ مومن ہے جو مہمان کو پسند کرتا تھا اور اس کا احترام کرتا تھا، لہذا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے سوا تو کوئی راہ نہیں. جنت میں داخل، اتنی بڑی چیز، جنت میں داخل ہونے کے سوا تو کوئی راہ ہی نہیں اس کے لیے. جنت میں یہ مہمان نوازی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کھانا کھلانے کا، مہمان نوازی کا فائدہ کہ جنت میں جانے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنا مہمان بنائے گا، یہ تو بندے نے مہمان بنایا ہے تو پروردگار اس کو اتنا اجر دے رہا. جو پروردگار خود مہمان بنائے گا تو کیا اجر دے گا؟ یہ سوچ. اس لیے میں نے دو چیزیں مہمان کی نکالی کہ اسے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی ہے. اگر مہمان کے بارے میں ایک کسی کا قول ہے، کسی کا یہ یاد نہیں آ رہا کہ کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہمان جب میزبان کے گھر میں آتا ہے تو نابینا بن کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو گونگا بن کے جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ لیکن مہمان جو آتا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہ کیا کرے. گھر میں تاک جھانک نہیں کر رہا ہوتا ہے، کیا نہیں کر رہا ہوتا نہیں. اس کے بعد اگر تاک جھانک والا نہیں، کوئی عورت کے گھر میں، تو آپ کو جو کچھ دیکھ رہا وہ جا کے باہر بیان نہ کرے کہ ان کے گھر یہ ہو رہا، ان کے گھر. مہمان نوازی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب مہمان بنایا تو اس کے لیے بھی تو کچھ آداب ہوگا. اس کا پہلا آداب تو یہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور یہیں پہ جو ہے گاڑی ہچکولے کھانے لگتی ہے نا، اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. اصل مقصد یہی بتائے گا کہ کیا جائے. تو یہ روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. اب مہمان بنایا تو کیا کیا دے رہا، سنیے کیا کیا دے رہا ہے.
روزے دار کہتے اے روزے دار تمہیں مبارک ہو کہ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی ادراک ہوتا کہ اس کے کیا معنی ہیں تو بلند آواز میں صلوات پڑھی جاتے ہیں۔ جب علماء سے پوچھا کہ یہاں پہ تسبیح سے کیا مراد، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تسبیح کرتا ہے تو اس کی کیا مراد ہے، کہا اس سے مراد ہے سبحان اللہ۔ ہماری ہر سانس جو ہے سبحان اللہ کا سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ تو آپ اگر کتاب میں دیکھا کہ سبحان اللہ کا کیا فائدہ ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ کہا اس نے ذکر کثیر کیا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ 100 دفعہ یہ سانس کتنی دفعہ دن بھر میں کتنی سانس، ایک گھنٹے میں کتنی سانس لیتی ہیں آپ گن نہیں پائیے گا۔ تو آپ بتائیے کہ پورے ماہ سیام میں کتنی سانسیں ہیں اور کتنا سبحان اللہ کا کتنا ذکر کثیر ہم نے کیا، اس کا کتنا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ کے بہت زیادہ فائدے تو اسی پہ چلی جائے گی بات کہ سبحان اللہ پہ کیا ہوتا ہے، ایک درخت لگتا ہے اور اتنے باغات ہوتے ہیں، اس میں انواع اقسام کے پھل لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر پوری دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں سب لوگ اپنے خزانہ کا منہ کھولتے تب بھی اس میں کہ ایک درخت نہیں خرید سکتے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ کیا سبحان اللہ پہ ہمارے یہاں کیا لگایا گیا، جب کوئی مجلس میں جاتا ہے دیکھیے واہ 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 واہ، سبحان اللہ کہو بھائی، فائدہ ہوگا اس میں فائدہ ہے، واہ واہ مت کرو۔ تو تمہاری سانس جو ہے کیا ہے، تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے روزے داروں کے حق میں دعا کرنے کے لیے فرشتوں کو موکل کیا، فرشتوں کو رکھا ہوا۔ کیوں کہ یہ روزے دار بھی ہے اور ہمارا مہمان بھی ہے۔ اب مہمان کی خاطر ہو رہی، کیسے خاطر ہو رہی، کہا جا رہا ہے اس مہمان کی ہر سانس جو ہے وہ عبادت میں تسبیح میں شمار کریں گے۔ اتنی خاطر تو حضرت ابراہیم کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا نا، اتنی خاطر کوئی نہیں۔ تو یہاں دیکھیے کتنی خاطر ہوئی، ہماری سانس، مہمان آیا اس کی سانس عبادت میں شمار ہو رہی ہے۔ مہمان آیا تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، فرشتوں کو موکل کر کے اس کے حق میں دعا کرو۔ ہم اگر کہیں بھائی آپ سب لوگ مل کے ہمارے حق میں دعا کیجیے گا کہ ہماری پریشانی دور، کسی نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مومنین مومنات کی سر کی بھی پریشانی جو سر لڑ کے ان کا آمین، ہم کتنا خوش ہوں گے، کتنا کہیں گے واہ ہمیں کتنے خوش، جبکہ یہاں مسلسل فرشتہ لگا ہوا ہمارے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ ایک بار اور بھی فرشتہ لگتا ہے دعا کرنے کے لیے، وہ کب لگتا ہے ذرا بتائیے؟ جب کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو یہاں تو ہے خود بخود فرشتہ لگا دیا پروردگار نے کہ تم اس کے حق میں دعا کرو۔ کس کے؟ کہ روزے دار کے حق میں، کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ اور کیا کام ہوتا ہے، اور مہمان نوازی کیا کیا کی جا رہی، پروردگار کی سنتی جائیے اور خدا کا شکر ادا کرتی جائیے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، صحت یاب، صحت میں ہیں ہم اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوق میں رکھیے، دعا کے ساتھ رکھیے کہ کوئی اس میں ناغہ نہ ہونے پائے۔ اس مہینے میں سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہ لیجئے سونا عبادت میں شمار ہو رہا، نہیں خوشی ہو رہی۔ کبھی اور بھی سونا کسی اور مہینے میں بھی سونا عبادت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتے نا، اس کا مطلب یاد نہیں ہے۔ جب بندہ وضو کر کے بستر پہ لیٹتا ہے تو ایسا ہے جیسے مسجد میں ہے، اور اس کے بعد جب بغیر وضو کے لیٹتا ہے تو ایسا لیٹتا ہے جیسے مردہ قبر میں ہے۔ تو بھائی ہم مسجد میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں عبادت میں شمار ہو رہا نا۔ اور ماہ سیام میں تو ہم ہر وقت عبادت میں ہیں، اور اگر وضو کر کے لیٹیں گے تو بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ آج ہی کہیں پڑھ رہے تھے، سن لیجئے، اسی بہانے وضو کا نام آ گیا تو سن لیجئے، وضو میں لکھا جائے جو وضو کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ وضو نہیں کرتا، غسل کرتا ہے، وہ وضو پورا غسل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلو وضو نہیں غسل بن جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو میں کیا کہا گیا، انا انزلنا پڑھیے، شروع میں پڑھیے، بیچ میں پڑھیے، آخر میں پڑھیے، پھر جب وضو کر چکیے تو آیت الکرسی۔ تو آپ بتائیے کہ اتنی ساری چیز پڑھے تو آپ کو تو غسل ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہوگا آپ غسل ہی نہ کریں کہ ہم نے جب وضو کر لیا، جانے دو، اس میں بتایا گیا ثواب غسل جیسا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔
مولا مشکل کشا اس مہینے کے لیے آپ سے سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کرو. تم پر لازم ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کرو. اب کیوں کرو؟ کیونکہ دعا جو ہے بلا کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو دعا عام حالت میں بھی دور کرتی ہے نا، اور استغفار. تو اگر ماہ سیام آ جائے گی تو سوچے کہ یہ دعا اور یہ استغفار کتنا پاورفل ہوگا کہ ہر حال میں مٹا دے گا، ہر حال میں ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہر حال میں ہم سے بلاؤں کو دور کر دے گا. ہر حال میں نیت کیجیے گا، جو کہا ہے مولانا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ہم استغفار بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کریں گے تو یقیناً مشکلات بھی دور ہوگی اور ہمارے گناہ بھی حقیقتاً مٹ جائیں گے. کیوں مٹ جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے دعا نہ کی اور اپنے گناہوں کو نہ مٹایا اور صحیح طرح سے روزہ نہ رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں عجیب غریب بات ہوگی. جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت اور اس کی عاقبت خراب ہے. اتنا ثواب بتایا گیا اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے اگر نہ بخشوا پایا اپنے آپ کو تو وہ بدبخت ہے اور اس کی عاقبت خراب ہے. کیوں بدبخت ہے، کیوں عاقبت خراب ہے؟ ابھی بتاتے ہیں کیوں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی جا رہی، اتنا زیادہ برکات دیا جا رہا کہ ابھی آگے چل کے سب بتاتے چلے جائیں گے کیا کیا پروردگار مہمان نوازی میں کیا کیا کر رہا ہے. اتنا ایک ایک سانس میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، ہر چیز میں آپ کو جو ہے اتنی نعمتیں دے رہا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے باوجود کوئی نہ بخشا جائے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بدبخت بھی ہے، اس کی عاقبت خراب بھی ہے. اور بالکل صحیح ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ نوازا گیا، اس قدر نوازا گیا، پھر بھی آپ گناہ گار ہیں. اس حالت میں آپ نے ماہ سیام کو ختم کیا تو کتنے افسوس کے مقام ہے اور خوف کا مقام. خوف بھی ہے، افسوس بھی ہے، دونوں چیزیں کہ اتنا نہیں. ایک دفعہ رسول اللہ مسجد میں ممبر پر چڑھ رہے تھے، کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھا کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھا کہا آمین. جب یہ 3 دفعہ آمین کہا تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ آپ کے آمین کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تھا اور تو جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر پائے. تو ہم نے کہا آمین. اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو ماہ سیام کو پائے اپنے گناہ نہ بخشوا پائے تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ ہلاکت ہے. تو اس میں میں نے کہا آمین. جبریل کہہ رہے ہیں یہ آمین کہہ رہے ہیں تو بتائیے کہ کیا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کہ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آمین. تو دوسری کیا چیز ہے؟ کہا دوسری کیا چیز بتائی گئی کہ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ دوسری سیڑھی پہ جب پہنچا تو جبریل کا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. درود پہ ایک آدھ حدیث سب سن، جب درود آ گیا تو اس بہانے سے سن لیتے ہیں کیونکہ ویسے بھی فائدہ ماہ سیام میں فائدہ ہے. جو شخص کہے کہ خداوندہ محمد علیہ محمد پر رحمت نازل فرما تو خداوند عالم اس کو 72 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. 72 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اگر یقین کے ساتھ کہتے ہیں تو کیا ہو، ہے نا، ایسے ہی ہو جائے نا تو پھر کتنا فائدہ ہو گیا. ہم کون سا دن ایسا گزرتا ہے جس میں محمد علیہ محمد پر درود نہیں پڑھتے تو ہمیں 72 شہیدوں کے ثواب بھی مل رہا ہے اور اس کے بعد روزانہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں اور پھر آستین چڑھا کے گناہ کرنے لگتے ہیں نا. اصرار نہ کریں، گناہوں پہ اصرار نہ کریں. پھر تیسری سیڑھی پہ کیا ہوتا ہے کہ جب تیسری سیڑھی پہ پہنچا میں تو جبریل نے کہا کہ اس آدمی کے لیے جو ماں باپ یا دونوں میں سے بڑھاپے میں کسی ایک کو پائے، ماں باپ کو یا بڑھاپے دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. تو آپ نے کہا آمین. اتنی اہم ترین چیز ہے. ہلاکت ہے اس کے لیے، اس آدمی کے لیے جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا کے اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو میں نے کہا آمین. آج کل بہت یہ رواج خراب ہو گیا، ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے معاشرے میں
اس کی وجہ ہے کہ اولاد کی نگاہ میں ماں باپ کی ویسی قدر رہ نہیں گئی، وہ مجبور سمجھتے ہیں، جہاں پہ مجبور نہیں، ویسے نہیں عزت کرتے کہ نہیں ہمیں عزت کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتے، مجبوری درجے کرتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو، اگر مجبوری نہیں تو وہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اس قدر اس کا نقصان ہے کہ کوئی حد اور انتہا نہیں، کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، کیا پروردگار سے کہا، مالک میرا فلاں شہید دوست کہاں ہے، میرا فلاں شہید دوست کہاں ہے؟ تو پروردگار نے کہا وہ جہنم میں ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا فلاں شہید دوست کہاں؟ کہ جہنم میں۔ کہ کیوں وہ جہنم میں کیوں؟ کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اب بتائیے، وہ شہید دوست ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، تو کیا اگر کسی سے گفتگو ہو رہی تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کا شکر بھیجو کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا ہے جب لوگ چوری کرتے تھے یا کوئی گناہ کرتے تو ان کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، اور اسی وقت ان کو عذاب ملتا تھا، ان کے کسی کے بعض لوگوں کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو سمجھے کتنی خطرناک چیز ہے تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے آج، کہ کیا کہ وہ ماں باپ کا نافرمان تھا۔ پھر اتنی خطرناک حدیث ہے کہ پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یقیناً رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تمام مومنین مومنات کو اس سے محفوظ رکھے، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا، خوف لگتا، سچ مچ بتا رہے ہیں آپ سے، ایسی نہیں کہ ہم کوئی گفتگو کرنے میں کوئی بات کو ویسا پیدا کرنے کے لیے کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ خداوندہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اپنی عصمت کی قسم ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ایسے بھی لوگ کسی زمانے میں کبھی گزرے ہیں کہ ابھی باپ نے پیر نیچے رکھا ہے کہ اب ٹٹول بھی چپل کا بچہ دوڑ کے آگے چپل پیر کے نیچے ڈال دیتا ہے۔ اب ایسے بچے کہیں رہ گئے؟ انصاف سے بتائیے، کہیں دیکھنے میں آتا، سننے میں آتا، ہمارے اندر کوئی جذبہ ہے؟ نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ جس طرح گستاخی سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تھوڑی سی رحمت جو ہے والدین کی اس کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح سے غم زدہ یا غصے میں نہیں آتے جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کی حرکت میں غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ماں کا دل ہوتا ہے نا، ماں کا دل تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ماں کے دل جس میں بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اور دوسرا فرشتہ کیا کام کرتا ہے؟ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ بد دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے خداوندہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی غضب کے سبب سے ہلاک کر دے، نافرمانی کرنے والوں کو اپنی غضب کے سبب ہلاک کر دے، محفوظ رکھے پروردگار ہم لوگوں کو، اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول باپ کا کیا حق ہے؟ کہا جب تک زندہ رہے اس کی اطاعت کرتے رہو۔ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ جب تک زندہ رہے۔ لیکن ماں کا کیا حق ہے؟ کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے بارش کے قطرے ہیں، اگر تیری عمر اتنی بڑی بھی ہو جائے تب بھی تو ایک رات جو تیرے پیدا ہونے میں اس نے جو زحمت اٹھائی اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ایسی نہ جانے کتنی روایتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن دیکھیں تماشا کیا، کیونکہ آج کل جیسے وقت گزرتا چلا رہا ہے، عزت و احترام اور اس کا سارا جو سلسلہ ختم ہوتا چلا جائے، بالکل ختم ہوتا ہے۔ ختم کیوں ہو رہا؟ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو ٹوکنے والا نہیں رہ گیا۔ میں تمہارے ساتھ کتنی جب زندگی آخری ختم ہوگی تو کہا جائے گا اس کے نامۂ اعمال میں سب سے زیادہ یہی والی حدیث لکھی ہوئی کہ میں تمہارے 60,000 نیکوکار 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا۔ کیوں نازل کریں گے؟
کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں. 60,000 نیکوکار ہماری نیکی کام کی کس کام کی کہ ہم برائی کرتا ہوا کسی بچے کو دیکھیں اور اسے ٹوکے نہ, اسے منع نہ کریں, پیار سے منع کرے, محبت سے منع کرے, لیکن معاشرے میں منع کرنا چاہیے. اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو, یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. برائی سے روکنا ہمیں, تو برائی سے روکنے کے لیے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پہلے صبر کا مادہ لانا پڑے گا کہ برائی سے روکنے کے لیے ہم غضبناک ہو گئے تو پھر سامنے والا نہیں سنے گا. یہ اس طرح سے نہیں کیا, یہ برائی کو روکنے کے لیے اس طرح سے گفتگو کی جائے گی, اس طرح سے بات کی جاتی جیسے طبیب جو ہے بیمار پہ مرہم رکھتا, مرہم اس طرح سے کام ہوگا. طبیب کی طرح کام ایسا تھوڑی ہوتا کہ آپ نے کبھی کسی طبیب کو دیکھا کہ کچھ کہنے کا ڈاکٹر صاحب مجھے 104 ڈگری بخار ہے, جیسے ڈاکٹر ایک ہاتھ جوڑے 104 ڈگری بخار ہے تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گی. وہ کہتا نا جیسے طبیب بیمار سے گفتگو کرتا ایسے بات کی جاتی بیمار سے. تو یہ کیا ہوگا, یہ کس سلسلے میں, یہ اس سلسلے میں کہ جو والدین کو پائے اور اس کے بعد پانے کے بعد وہ اس کی فرما برداری نہ کرے تو کیا ہوگا, اس کے ساتھ یہ سارے نقصانات ہوں گے. پھر اس مہینے میں کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنا آپ کو اس مہینے میں زیادہ بلکہ پریکٹس کیجیے, کیونکہ ہمیں ماہ صیام کی ساری برکتیں چاہیے. تو اس مہینے میں پریکٹس کیجیے, عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے کیونکہ ہمیں ساری برکتیں چاہیے. ویسے دیکھیے گا تو کوئی ایسی چیز اس میں سے نہیں بتائی گئی ہے جو عام زندگی میں عام مہینوں میں ہم سے نہیں تقاضا کیا گیا. تقوی کا تقاضا تو سارے مہینے میں کیا گیا کہ گناہوں سے بچتے رہو, ہمیشہ کہا گیا. اس میں خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ کرنا, اس میں خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ کرنا. تو اس طرح جتنی نیکیاں بتائی گئی ہیں وہ سب اس مہینے میں بھی کرنی ہے. لیکن کیا ہے, اس کی جو ہے وقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر لوگ کوئی عام زندگی میں تھوڑی بہت کوتاہی کر رہے تھے اس میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا. کیا قرآن آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہے قرآن روزانہ, لیکن اس میں کیا شوق دلایا گیا, اس میں اگر ایک آیت پڑھیے گا تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس سے زیادہ فائدے کی بات کیا ہوگی, ایک آیت پڑھی کا جاؤ بیٹا تمہارا قرآن ختم ہو گیا. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے, حدیث میں باقاعدہ لکھا ہوا جو شخص اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ہوگا. ختم قرآن کے برابر ہوگا, دوسرے مہینے میں ختم قرآن کے برابر ہوگا. یہ کیا ہو رہا, یہ کیوں ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہوا, اس لیے کیسی کیسی سہولتیں دے رہا. ورنہ ایک پورا قرآن ختم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ لوگوں کو, کہ ہم لوگ پڑھیں گے تب بتائیں گے نا آپ کو, ہم پڑھتے ہی نہیں تو وقت کہاں سے بتائیں گے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے کہ ہم نے پورا پڑھے ہی نہیں, ہم کہاں سے بتائیں آپ. تو بہرحال جب دیکھیں اس نے مہمان بنا کے بلایا تو کیا کام کر رہا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہمیں کیا کر رہا ہے کہ پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کر رہا ہے. ختم قرآن کا ثواب کوئی معمولی نہیں ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے. جب ابو ذر غفاری مسجد میں گئے تھے تو حضرت علی علیہ السلام اس روایت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ابو ذر غفاری نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, ایک عابد کا جنازہ ہے, اس میں شرکت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا عالم کے محفل میں بیٹھنا زیادہ شرکت رکھتا ہے؟ تو کیا بتایا تھا, یہ کیا چیز نکل رہی اس میں سے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شہید کے جنازے میں شرکت, 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے عالم کے مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے. وہ عابد پوچھ رہا, اللہ کے رسول شہید بتا رہے 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے. اس کے بعد بتایا اتنے غزوات سے بہتر ہے, اتنے اس سے بہتر ہے, حج سے عمرے سے بہتر ہے, رات بھر نمازیں پڑھنے, دن بھر روزہ رکھنے اور پورے ایک قرآن ثواب کرنے سے بہتر ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا پورا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب سے بہتر ہے تو ابو ذر غفاری حیرت میں پڑ گئے, اللہ کے رسول ایک پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. لیکن ہمارے سامنے جو ایک پورا قرآن ختم کرنے کی بات آئی تو ایسی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوئی کہ ہم اس کی فضیلت کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے. لیکن جب ان کے سامنے ذکر ہوا تو وہ حیران رہ گئے, کہنے اللہ کے رسول کیا ایک پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے؟ کہنے 12,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب. کیا سمجھتے ہو معلم کے محفل میں بیٹھنے سے؟ کیونکہ آپ اگر کہیں آپ جا رہی ہیں, راستے میں کہیں سے ملاقات ہو جا رہی, ہم نے کوئی بات کسی جگہ بتا دی
کسی محفل میں کسی تو اس پہ اتنا مزہ یا اتنی ہمارے پاس اثر نہیں ہوتا جتنا آپ یہاں پہ آگے بیٹھی ہوئی. اب جو سن رہی اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہے, یہ ایک فطرت ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کئی وجہ سے. سب کے سب اسی نیت سے بیٹھے ہوئے, اتنے سارے لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ سارے فرشتے ہیں, وہ سب نیکی لکھ رہے ہیں, فرشتے سارے نیکی لکھ رہے ہیں, اور برائی لکھنے والے فرشتے سے اونگ اونگ کے گر رہے ہیں بیچارے کے, ہمیں کچھ لکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے نا. یہی ہو رہا تو 1000 تو یہ قرآن اس مہینے میں کیا ہے, پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا ایک آیت کے پڑھنے سے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا, چلتی پھرتی میں پڑھیے گا, بہت ساری چیزیں پڑھیے گا. تو ایک آیت کا ثواب, بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کسی ایک آیت کو پکڑ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پورے دن میں 2-3 تسبیح پڑھ رہے, نہیں کیسے قرآن ختم کرنے کا ثواب مل گیا مجھے, یہ سارا چیز بھی کرتے رہے. کوئی چھوٹی چھوٹی اللہ الصمد, چلیے یہی پڑھ رہے ہیں اللہ, تو اللہ الصمد کے پورا قل واللہ احد پڑھ ڈالو بھائی, اتنی کیا جلدی پڑھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جس آدمی کو جتنا موقع ملتا ہے, جس کے اس کے یقین پیدا ہو گیا کہ ہمیں ثواب ملے گا, وہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی کیجیے گا. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں اپنے مسکین فقیر کو صدقہ دو. صدقہ دینے کا بھی اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب بتایا گیا, صدقہ دینے کا بہت ثواب بتایا گیا. تو مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں, دیکھیے اب ہر چیز سے ثواب بڑھ رہا, تو صدقے کے بھی ثواب اس مہینے میں بڑھ گیا. کتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کیا فرماتے ہیں کہ 1 درہم صدقہ دینا 1 دن کے مستحب روزے سے افضل ہے. وہ دے رہا صدقہ اور ثواب ملا ہے مستحب روزے سے افضل. کہ کتنی فضیلت کی بات ہے, ایک صدقہ ہے, 1 درہم صدقہ آپ نے دیا تو کیا ہے, مستحب روزے کے ثواب آپ کو مل رہا, اس سے بھی افضل. مستحب روزے کے ثواب کے برابر نہیں, اس سے بھی افضل. کہ مستحب روزہ ثواب رہے, اس سے بھی مل رہا. دیکھیے یہ فائدہ ہو رہا ہے اس میں صدقہ دینے کا. امید ہے صدقہ بھی دیتے رہیے گا, اور مرحومین کو ہرگز فراموش نہ کیجیے گا. اپنے جو آپ کے مرحومین ہیں ان کو فراموش نہیں کیجیے گا. پھر کیا کہا جا رہا ہے, بوڑھوں کی تعظیم کیجیے, چھوٹوں پہ رحم کیجیے. ارے بھائی بوڑھوں میں سب سے پہلے اپنے اماں ابا کی تعظیم کر لیجیے, باقی بوڑھوں کی بھی تعظیم کیجیے. لیکن اس مہینے میں الگ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کیجیے اور چھوٹوں پہ رحم کیجیے. جو پٹائی کرنے والی خواتین ہیں بچوں کے اوپر, وہ ہوشیار ہو جائیں گے. اس مہینے میں مارنے نہیں دیں گے ان کو, کسی کو بھی. ویسے بھی نہیں ماریے گا, بری بات, بچوں کو مارا نہیں جاتا. تو چھوٹوں پہ رحم کیجیے, رشتہ داروں پہ مہربانی کیجیے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. ایک آدھ ابھی حدیث آئے گی رشتہ داروں کے سلسلے میں, تو سنا دیں گے آپ کو, وہ بھی سنا دیں گے. اور کیا کرنا ہے اس مہینے میں, اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے. غیبت, چغلی, غصہ, بد کلامی, تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ 90% ہمارے روزے کا ثواب زبان ختم کرتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ کنٹرول اسی زبان کو کرنا ہے. 90% ہماری نیکیاں جو ہے, خالی ماہ سیام کے نہیں, پوری زندگی کی نیکیاں جو ہے, یہ 90% جو ہے زبان خراب کر دیتی ہے. سب سے زیادہ اس کو کنٹرول کرنا. جب غصہ آ جاتا تو ساری چیزیں زبان سے یا ہاتھ پیر سے ظاہر ہوتی ہے, اس میں زبان سے سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے. سب سے بڑی فضیلت کی چیز جب یہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ, جلدی بات کریں, بہت ساری گفتگو کرنی. حسن اخلاق ابھی آئے گا. حسن اخلاق کا اس مہینے میں کیا فائدہ کیا نہیں. حسن کتنی بڑی چیز ہے, لیکن کیا ہوتا آدمی کی زبان کی وجہ سے حسن اخلاق ختم ہو گیا. اخلاق والا کہاں رہا, ابے تبے کر کے بات کرے, تو میں کر رہا, تو اس کو کہا یہ بہت اخلاق کا بہت اچھا آدمی ہے. یہ تو میں کر رہا ہے, اخلاق کا اچھا آدمی ہے, تو خراب آدمی ہے. سخت گیری, سخت طریقے سے بات کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ دخل کس چیز کا, زبان کا. زبان کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کو کہا گیا. عام طور پہ لوگ جو ہیں باتیں کرنے والے وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زبان کی ایسی چیز رکھی کہ 32 دانت کے درمیان زبان رکھی گئی, پھر 2 ہونٹ بھی رکھے گئے کہ کسی طرح سے یہ باہر نکلنے نہ پائے. یہ ہے کہ اندر ہی نہیں جا رہی, باہر تو بہت دور کی بات. چپ ہونے کو تیار نہیں. واحد چیز ہے کہ جو بند کی جا سکتی ہے. منہ کو بند کر لیجیے بند ہو جائے گا, آنکھوں کو بند کر لیجیے تو بند ہو جائے گا. لیکن سماعت ایک ایسی چیز ہے یہ ہمیشہ کھلی رہتی. کچھ تو عبرت حاصل کرو, کچھ تو نصیحت سنو. تم تو اس سماعت سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے رہے ہو, سوائے اس کی کہ نصیحت حاصل کرنے کی, اور تو کوئی چیز نہیں لے رہے. تو معراج پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے, تو
تو پوچھا گیا تھا کہ سب سے بہتر کیا چیز؟ تو پروردگار نے کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبادت خاموشی اور روزہ ہے. سب سے زیادہ محبوب عبادت خاموشی اور روزہ ہے. روزہ تو اس نے مہمان بنا لیا اپنا آپ کو، اب اس میں خاموش بھی ہو جائیے تو اس کو محبوب تو ہے ہی. ایسے بھی دو اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں شامل ہو گئی جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی خاموشی بھی آ گئی اور ماہ صیام میں روزہ بھی آ گیا. تو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ کہ خاموشی اور روزہ رکھنا. اور اب دیکھیے کہ اگر روزہ خاموش نہ رہے تو کیا نقصان ہوگا؟ یہ نقصان ہوگا کہ جو شخص روزہ رکھے اور اپنی زبان کو نہ روکے، جو شخص روزہ رکھے اور اپنی زبان کو نہ روکے، ہر آدمی کے کنٹرول میں ہے. اگر آپ چاہیے قصد کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے تو ہرگز زبان نہیں چل سکتی، ہرگز زبان نہیں کھل سکتی. لیکن آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں، جیسے کوئی بات نکل جائے فوراً اپنے آپ کو ٹوکیے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں. اگر اپنے آپ سے وعدہ پورا نہ کر سکے دوسرے سے کیا وعدہ پورا کیجیے گا؟ اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ نہیں زبان تو میری نہیں ہے، زبان شیریں ہوگی ہماری. تو کیا کہا جائے؟ جو شخص روزہ رکھے اور اپنی زبان کو نہ روکے تو وہ اس کے مانند ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور قرات نہ کرے. نماز کے لیے کھڑا ہو قرات نہ کرے، چپ چاپ کھڑا ہو. تو وہ کیا کہا جائے کہ میں کیا کروں گا کہ اس کے قیام کو، کیا کہنے میرے پروردگار سے، کہتا کہ میں اس کے قیام کو تو اجر دوں گا لیکن اس کو عبادت کا ثواب نہیں دوں گا. کیا کہنے میرے، پھر ہم تو کہتے کچھ بھی نہیں مانتے، جاؤ تم خیرت نہیں کر رہے ہو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے قیام کا اجر میں دوں گا لیکن اس کے عبادت کا اجر نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا، زبان کو نہیں روکا. روکا جاتا کسی زبان روکا جاتا ہے، زبان اتنی علم پھیلایا جاتا، کہا جاتا ہے زبان کی کچھ تو اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے. اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے. یہ سب سے زیادہ نحوست والی چیز کہتی ہے زبان ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز بھی زبان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. کسی غمزدہ آدمی کو جا کے اپنی زبان سے تسلی دے دی، فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. کسی کا غم آپ نے دور کر دیا، جا کے بات کر کے کچھ کر کے اس سے ہمدردی کر دے. کسی ڈرے ہوئے جا کے آپ نے اس کو ملا دیا تو فائدہ نہیں دے رہی. اتنا فائدہ دیتی کہ جس کو کوئی حد رکھتا نہیں. ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹا کام ہوتا ہے. جتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ. دیکھیے جتنے آج کے جلسے جلوس میں جو گفتگو کی جاتی ہے سنیے آپ اس کو کہیے کہ یا اللہ کتنا جھوٹ بولے گا یہ آدمی، یہ بندہ کتنا جھوٹ بولے. سب جھوٹ بول رہے ہوتے شروع سے آخر تک. خیبر سے کراچی تک کئی کروڑ جھوٹ روزانہ بولے جاتے ہیں، کئی کروڑ کئی ارب جھوٹ روزانہ بولے جاتے ہیں. آگے وہاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہیں آ جائیے کلاس میں. اگر پوچھا جائے قسم کھا کے کہو کہ کون کون جھوٹ نہیں بولتا تو یہاں پہ کوئی وہ تھوڑی ہو رہا، کہیے کوئی میدان قیامت تھوڑی لگائے. کلاس ہو رہی ہے، اپنی کلاس لیجیے. اب ہم لوگوں سے کہاں پوچھ رہے ہیں کہ قسم کھا کے بتاؤ، لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں. اسی لیے توریہ سکھایا گیا. توریہ میں چلتی ہے عقل ہوتی تیز، اس سے کہ مجھے کیا جواب دینا ہے یہ پتہ بھی نہ چلے اور جھوٹ بھی نہ ہو. تو اس میں چلتی ہے عقل تیز ہوتی ہے اس میں. بہرحال خبردار بد زبانی سے بچتے رہو، کیونکہ خداوند عالم کو کسی بد زبان اور بدگو شخص کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا. جب اللہ ہی نہیں پسند کرتا پورا زمانہ پسند کیا کرے، فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا کام کرے. جب آپ مہمان بنی گئے ہیں تو کیا کیجئے کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائیے. جیسے پہلے کہہ چکے تھے کہ جب آتا تو کیا ہوتا؟ نابینا ہوتا. جاتا کیا تھا؟ گونگا ہوتا. کوئی بات برائی نہیں کرتا. آنکھ کو حرام چیز سے بچائیے. جن چیزوں کو دیکھنے یا سننے سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکیے. 2-1 چیزیں سن لیجئے پھر ابھی چلتے ہیں اور آگے. کافی اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اللہ کرے ماہ صیام میں ساری چیزیں ہم لوگ انجام دیں. کانوں سے وہ ساری چیزیں نہ سنیے جس کا منع سننا. گانا تو اتنا نہیں سنا جاتا ہے جتنی غیبتیں سنی جاتی ہیں. بچائیے اپنے آپ کو، روک دیجئے. کھڑی ہو جائیے، میرا روزہ ہے بھئی، یہ نہیں کر سکتی، مجھے معاف کرو میری بہن، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، ہے نا. کہ بچاؤ اپنے آپ کو.
روک سکتی تو روک لو، ہے نا، تو یہ بھی کر لیجئے. یتیموں پہ رحم کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، نماز کو وقت پہ پڑھیے، کہ جو شخص وقت پہ نماز پڑھے گا تو خداوند عالم اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں کو اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہ دوں گا. اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا. تو وقت پہ نماز پڑھیے، کثرت کے ساتھ سجدہ کیجیے. جو شخص اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے تو اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک غلام. اور سبھی کیا ہوتا ہے تقریباً، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں روزہ افطار کرایا نہیں آتا، لیکن خدا را یہ سمجھے کہ روزہ افطار تو کرا دیں، اس کا پورا ثواب لیجیے گا، بے پردگی کے ساتھ، دوسری باتوں کے ساتھ، جو اس کے ثواب کو ختم نہ کیجیے گا. کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ افطار تو کروائی جاتی، جو رشتہ دار آتے سارے محرم تھوڑی ہوتے ہیں، نہ جو عورتیں آتی ہیں وہ ساری محرم ہوتی کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں، روزہ بھی کھولتے جا رہے ہیں، دیکھتے بھی جا رہے ہیں، بے پردہ ہیں. تو جو لوگ دوسرے مرد آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو یہ نہیں. تو آپ اپنا اس کا پورا فائدہ اٹھائیے جو افطار کروا رہی. تو اس سے کیا ہوگا، یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور سابقہ گناہ کی معافی ہو جائے گی. جو شخص اس مہینے میں، اب ایک دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا، یعنی اخلاق اگر آپ کا ٹھیک ہے تو سبحان اللہ، اگر آپ کے اخلاق ٹھیک ہے تو سبحان اللہ، اگر تھوڑا بہت کچھ کمی بیشی تو آپ کو دعوت دی جا رہی اس مہینے. جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا تو وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا جب لوگوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے. یہ آپ کو اس مہینے کا انعام دیا ہے. ورنہ پورے سال آپ کو اخلاق ٹھیک کرنے کی بات کہی کہ اپنا اخلاق درست کیجئے، خوش اخلاق بنو پورے سال. لیکن اس مہینے میں خاص طور سے دعوت دی گئی اس بات کی کہ جو شخص اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا تو کیا ہوگا، تو خداوند عالم اسے پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزارے گا جبکہ لوگوں کے پیر وہاں پھسل رہے ہوں گے، آسانی کے ساتھ گزار دے گا. اور خالی یہی نہیں کہ آپ کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا، ایک اور کام بھی ہو رہا. عام دنوں میں آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا جو ثواب مل رہا تو مل رہا، لیکن اگر ماہ سیام میں آپ کا اخلاق اچھا ہے تو دو چیزیں آپ کو نصیب ہو رہی ایک وقت میں. ایک تو آپ کا خود ہی روزہ ہے، دوسرے حسن اخلاق کا روزہ رکھنے کا بھی ثواب بتائے گا. جیسے کہ ابھی یہ حدیث سناتے ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو خداوند عالم اسے دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار کے درجے تک پہنچا دے گا. بتائیے، روزے سے تو ہم آئی ہیں ویسے بھی، تو اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو کیا ہوگا، تو اس کے بعد الگ سے روزے کا ثواب ہمیں ملے گا اور رات کو عبادت کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا. کس وجہ سے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو حسن اخلاق کی بنا پر ایسا ثواب عطا کرتا ہے کہ جیسے راہ خدا میں صبح شام جہاد کرنے والے کو. آپ خود جہاد کبھی کرنا نہیں ہے تو آپ کو جہاد کی فضیلت، جہاد کا ثواب مل رہا ہے. یعنی جہاد کیسے کیا جاتا ہے، جہاد کا ثواب، جہاد کے ثواب پر سب خاموش بیٹھے، کہیں واقعی نہیں بھیج دیا جائے. آپ کو کہیں نہیں بھیجا جا رہا، آپ کو گھر ہی میں رکھا جا رہا ہے کہ آپ جہاد کیجئے. کیسے جہاد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو حسن اخلاق کی بنا پہ ایسا ثواب عنایت فرماتا ہے جیسے راہ خدا میں صبح شام جہاد کرنے کا ثواب. اتنی دیر میں سمجھ میں آیا. ویسے بھی عورتوں کا جہاد جو کیا گیا، اچھی شوہرداری. تو یہ تو اتنا پھنسا گیم ہو گیا کہ ماں باپ کو نہیں مانتے، شوہر کو کیا مانیں. بھائی بھائی کا وقت نہیں، سارے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے وقت ختم ہوتا جا رہا تو رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. تبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی، بدترین لوگوں پہ. تبھی تو کہا کہ امام زمانہ آئیں گے تو کیا کریں گے، گناہوں سے پاک کریں گے. تو یہ سارے گناہ پاک کیسے پاک کر دیں گے، پانی سے دھو کے پاک کریں گے. ڈنڈے چلیں گے پھر دماغ صحیح ہو جائے گا. ابھی سیدھے سیدھے بات کی جا رہی تو نہیں مانا جا رہا، کہا جا رہا تو نہیں مانا. نیک فرما بردار اچھے لوگ وہ جو ایک دفعہ بات کہی جاتی ہے مان جاتے ہیں. تو قول مولا مشکل کشا حضرت علی کے جو روایت بھی محاورہ بھی بن گیا کہ لاتوں کو بھوت باتوں سے نہیں مانتے.
مولا کے بھی قول ہے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. بھائی تو کون ہو جو باتوں سے نہیں مان رہے؟ اور باتیں بھی وہ جو قرآن و حدیث ہے. اللہ اکبر، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اس سے بھی نہ مانے آدمی؟ تو کس چیز سے مانے گا آدمی؟ پھر تو بھائی یہی ہوگا کہ جلا جلو کے تطہیر کی جائے گی، آخر میں صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا. خداوند عالم ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کو ایسا ثواب دیتا ہے کہ جیسے صبح شام جہاد کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے آپ کو. آپ کا جہاد تو گھر میں بچے کو اچھی تعلیم دینا، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب آپ کا جہاد میں شامل ہو جائے گا. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سب جہاد. اب چلیے یہ ساری چیزوں کا کنٹرول کیا چیز کرے گی؟ پہلے ایک دودھ پڑھیے پھر بتاتے ہیں. بتائیے ان تمام نیکیوں کو، تھوڑی سی نیکی کو کی بتائی گئی، ایک ایک حدیث سنائی گئی کہ وقت نہ گزر جائے، ورنہ ہر نیکی کو انہیں جانے کتنی حدیثیں سنائی جا سکتی. تو یہ بتایا گیا یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کون کرے گا؟ زبان. کیا چیز؟ دیکھیے پہلے چلیے یہی سے بتا دیتے ہیں کیا چیز کنٹرول کرے گی. کہا جاتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، شروع یہاں سے کرنے والے تھے، پھر میں نے کہا کہ جیسے پہنچیں گے فوراً میت و قبر کہیں گے یہ آ گئے کے اندر آ جائے گا، بابو فوراً شروع ہو گئے. ورنہ ارادہ یہی تھا، یہیں سے شروع کریں گے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اس کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، ورنہ یہ ہم ماہ سیام میں گھما پھرا کے اس کو ضرور سناتے ہیں. اس سے بڑی عبرت ملتی ہے، فائدہ اس سے ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یا تو دیکھا کہیں مجمع لگا ہوا تھا، کہیں بھیڑ کیسے لگی ہوئی تھی. کسی نے بتایا کہ یہاں قبر کھودی جا رہی. جیسے سنا قبر کھودی اور فوراً تیزی کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد وہاں پہ قبر کے ایک طرف بیٹھ گئے. تو جو صحابی تھے وہ کہنے لگا میں دوسری طرف بیٹھ گیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے گریا شروع کیا، اور اس قدر گریا کیا کہ آپ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے. ہم یہاں اپنے عزیز رشتہ دار کی قبر پہ کھڑے ہو کے باتیں بنا رہے تھے، گریا کہاں کرے، ہنسی مذاق ہو رہا، موبائل سے کھیل رہے ہوتے. کیا سنگ دلی ہو گئی، سنگ دل ہو گئے ہم لوگ. اور سنگ دل ہمیشہ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل سخت، سنگ دل ہو گئے. دیکھا اللہ، آپ بتائیے اللہ کے رسول کیوں گریا کر رہے ہیں؟ وہ گریا کر رہے ہیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگ بھی گریا کرنے لگے. پھر اللہ کے رسول ہماری طرف انہوں نے منہ کیا اور کہنے لگے اس مثالی گھر کی تیاری کرو. کس طرح یہ وہیں کہہ سکتے تھے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے ساتھ، وہیں کہہ سکتے تھے قبر کھودی جا رہی تو تم لوگ بھی قبر کی تیاری ٹھیک سے کرنا. وہاں آئے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس مثالی گھر کی تیاری کرو، تاکہ یہ واقعہ جو ہمارے ساتھ تم لوگوں کو پیش آیا تم لوگ بھول نہ سکو. کیوں کہا مثالی گھر کی تیاری کرو؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں ہے پروردگار نے کہ جہاں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کوئی چیزیں بتائی نہ گئی ہوں. کہتے کہ رسول اللہ ہی کا قول ہے، جسے میں پہلے سنانے جا رہا تھا، اب سن لیجیے اس کو. قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات کو ملک الموت آواز دیتا ہے، ہر رات کو ملک الموت آواز دیتا ہے. اگر کوئی ادھر ادھر کی آواز سنائی دے جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ملک الموت پکار رہا ہے، تو وہ دوسرے طرح کی آواز ہوگی. یہ سنا کے آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں ڈرا رہے ہیں مجھے، کوئی بچے اکیلے ماں باپ ہیں نہیں گھر میں کہیں گئے ہوئے تو وہ اور ڈرے، تو یہ سب مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا. تو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. ملک الموت مومن کے ساتھ بہت زیادہ شفیق مہربان ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ ہر رات ملک الموت جو ہے آواز دیتا ہے. کہتا ہے کہ آج تم جب بتائی گئی، یعنی جتنی ہولناکیاں تمہیں بتائی جا چکی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، ساری ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے. آج بتاؤ تم کس چیز پہ رش کرتے ہو. یعنی اب وہ بتا رہا اللہ کے رسول ہم لوگوں کو اطلاع دے رہے ہیں شوق دلانے کے لیے کہ جس چیز پہ یہ لوگ رش کر رہے ہیں تم زندہ ہو تو یہ کام کر ڈالو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل تم جاؤ وہاں پہ تو تم بھی رش کرو، یا آئے کاش میں ہوتا. کس چیز پہ رش کرتے ہو؟ کہ نہیں لوگ مسجد میں جا رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے. اب انہیں پتہ چلا وہاں پہ جانے کے بعد کہ مسجد میں جانے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ کہہ رہے کہ کاش میں زندہ ہوتا تو مسجد میں جاتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا. ایک عالم تھے، نام مجھے نہیں یاد آ رہا، مرجے تھے بس. کسی اپنے عالم دوست کے خواب میں آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا
کیا مقام ہے تو انہوں نے بتایا سب صحیح ہے، بہترین سب کیا کیا دنیا میں دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دنیا میں ہاں اگر میں دوبارہ واپس آیا تو ایک کام کروں گا، پہلے میں ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، اب 2 دفعہ پڑھوں گا۔ یہاں یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو تمام نعمتیں ذرا مرجے تھے، بہت زیادہ ان کو ثواب ملا ہوگا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اگر ہمیں کاش پہلے سے پتا ہوتا تو میں 2 دفعہ پڑھتا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دنیا میں دوبارہ آیا تو اسی لیے آؤں گا کہ اب پہلے زیارت عاشورہ 1 دفعہ پڑھتا تھا، اب 2 دفعہ پڑھتے۔ آپ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ لوگ جو ہے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خمس وغیرہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کے جو خرچہ ہے سارا چیزیں بچا کے اپنے بچوں سے سب چیز جو بچتا ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے۔ اب سب پتہ چل رہا کہ صدقہ دینے کا کتنا ثواب ہے، خمس کا کتنا ثواب ہے۔ یہاں تو روکے رہتے ہیں نا، خود بہانے سے نہیں دیتے، غفلت کرتے۔ اس کو جا کے پتہ چلا وہاں پہ قبر میں کہ خمس کا کیا، خمس زکوٰۃ کا کیا ثواب ہے۔ اسے وہاں پتہ چلا کہ نماز مسجد میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اسے پتہ چلا کہ صدقہ خیرات دینا، اپنے گھر والوں سے بچا کے لوگوں کو دینا کیا ثواب ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ لوگ ماہ صیام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ اسے اب پتہ چلا، اب یہاں جو ہم رکھ سکتے ہیں تو ہم یہ سننے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں، پروردگار ہم زندہ ہیں۔ اس کی بات سن کے ہم نے عبرت حاصل کی کہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت کر رہا ہے، قبر میں پہنچ کے حضرت کر رہا ہے کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے تو ہم ماہ صیام کا روزہ رکھتے، کاش ہم بھی زندہ ہوتے تو کثرت کے ساتھ ذکر خدا کرتے۔ نہیں وہاں پتہ چلا کہ ذکر خدا کی کیا فضیلت ہے۔ فضولیات بات کیا کرتی، تسبیح ہاتھ میں لیجیے، پڑھیے، کیا ہوا، کیا چیز آپ نے ہاتھ میں لی؟ یہ پرس لیا ہوا، گاڑی کی چابی یوں نچاتی ہوئی جا رہی، اس سے پتہ چل رہا ہے پتلون پہنے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت ماڈرن، یہ ماڈرن ہے جو تسبیح پڑھ رہی ہے نا۔ کہ آپ بتائیے حضرت سلیمان کتنے ماڈرن تھے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا میلوں لمبا، تو کس قدر ماڈرن آج کوئی ہے ایسا؟ جب تک وہ پنکھا نہ چلے، جہاز نہ چلے، وہ پیچھے ویل نہیں کھلا، فلانا ہوا، نیچے گرا جا کے اور جتنے آدمی سے ہلاک ہو گئے، یہ ہو رہا ہوتا کہ وہ پہلے بارش ہونے لگی تو وہ وہاں لاہور میں اتار لیا گیا، اسلام آباد میں نہیں ہے ہوتا، ہنگامہ مچ گیا کہ سر ہم کو یہاں کے ہوتا ہے، یہ طرح طرح کے وہ ان کا کیسے چل رہا تھا، ان کا تخت میں کوئی پنکھا نہیں چل رہا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، شور نہیں بچ رہا تھا، کان پڑی آواز نہ سنائی دے، ہے نا۔ لینڈنگ کے وقت کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، چل رہا تھا، چاروں طرف جن ہوئی سب اس تخت میں بیٹھے ہوئے تھے، پرندے سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب ایک دہقان نے کہا کہ داؤد کے بیٹے سلمان کو کیسی اچھی سلطنت پروردگار نے دیا، سبحان اللہ، تو جب حضرت سلمان کے کان تک بات پہنچی، کہا تخت کو نیچے اتارو، تخت نیچے آ گیا کہ ایئر پاکٹ میں پھنس رہا تھا تو ہچکولے کھا رہا تھا، نہیں کوئی نہیں، آرام سے نیچے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، آرام سے نیچے چلے گا۔ دہقان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر بارگاہ رب العزت میں ایک دانہ تسبیح کا قبول ہو جائے تو سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے، سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔ تو وہ کہہ رہا کہ ہم اس مہینے میں ذکر خدا نہیں کر سکے، ہم یہاں پہ آئیں تو لوگ ذکر خدا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، موقع غنیمت ہے، اس مہینے سے شروع کر دیے، طے کر لیجئے کہ مجھے فلاں ذکر تو کرنا ہی کرنا مرتے وقت تک۔ پھر وہ پابندی جو ہے وہ ذکر خود آپ کو پابندی لگائے گا، وہ ذکر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ پابندی خود لگائے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس پہ کام کرنے والی سب سے زیادہ چیز، کارآمد چیز کیا ہے جو آپ کو تمام چیزوں کو سمیٹ کے لے کے چلے گی؟ اس میں سب کارآمد کی چیز کیا ہے وہ سنیے، کیا چیز کارآمد ہے؟ اس میں بھی بھائی وہ آتی ہے، قبر ہی آتا ہے۔ قبر میں کیا ہوا، بندہ جب قبر میں جاتا ہے، یہ بہت اچھی روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، بہت مزہ آئے گا، اور آپ کہیے گا آپ یہ کیوں کریں، روایتیں سے ساری خوبصورت ہوتی، محمد آل محمد کا کلام سارا ہی خوبصورت ہوتا ہے نا، سب کچھ۔
بعض روایتیں تو واقعی ایسی ہوتی ہیں جب اس کو نکال کے اوپر رکھ لیں کہیں سے بھول نہ جائیں. باقی جب پڑھا تھا، جب پہلی دفعہ پڑھا تھا، ایسا بےتاب ہوتا کیسے جا کے مولا کے قدموں پہنچ کے بوسہ دے اس کا. کیا بہترین بات مولا آپ نے کہی، لیکن ابھی اسی ضمن ہے، آگے چل کے بتاتے ہیں. تو کیا ہوا، جب بندہ قبر میں جاتا تو نماز اس کے داہنی طرف ہوتی ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور نیکی اس کی سایہ فگن کیے رہتی ہے. نیکیاں زیادہ نیکی کرو، نیکیاں سایہ فگن کیے ہوتی ہے. اور صبر ایک گوشے میں کھڑا رہتا ہے. اللہ اکبر، کیا بلند ترین چیز ہے صبر، ایک گوشے میں ہوتا ہے. اور کہتا ہے جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتا کہ اگر نماز اور نیکی اور دوسری چیز سے کہتا ہے، زکوٰۃ سے کہتا ہے، اگر تم اس میت کی حفاظت کر کے بچا نہیں سکتے ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں. ہٹ جاؤ، میں کافی ہوں اس کے لیے. اللہ اکبر، کیا چیز؟ صبر کہتا ہے ہٹ جاؤ میں کافی ہوں. کون کہتا ہے؟ صبر. اور ہمارے پاس سے کیا چیز نہیں کہ بس صبر ہی نہیں. یہ ساری نیکیوں کا دار و مدار صبر پہ ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھیے، وہ یا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہو تو زبان کو روکنا ہے، یا والدین کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنی ہے تو حسن اخلاق، تو جھوٹ نہیں بولنا، تو زباندار. ہر چیز کا تعلق صبر سے ہے. تبھی تو 5ویں امام محمد باقر اسلام نے پڑھ رہا ہے. یہ جو ابھی آپ کو سنائی ہے نماز جو ہے اس کے دائنی طرف ہوگی، زکوٰۃ اس کے بائیں، زکوٰۃ بائیں طرف، یہ اصول کافی کی روایت ہے جو آپ کو میں نے سنائی. تو کیا کہا جا رہا کہ کس سلسلے میں بات ہو رہی تھی؟ صبر کے بارے میں، کہ صبر ہوتی صبر کا. تو 5ویں امام کہتے ہیں کہ ایمان کا سر کا دھڑ سے وہی تعلق ہے جو ایمان کا صبر سے تعلق ہے. صبر و ایمان ایک ساتھ ہے، ایک گیا دونوں گیا، یعنی سر گیا تو دھڑ بھی بیکار ہوئی. جس طرح سر اور دھڑ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اسی طرح ایمان اور صبر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. ایمان اور صبر کا بس جتنا آپ کا صبر زیادہ ہوگا اتنی آپ کا ایمان اچھا ہوگا، اتنی آپ سے گناہ کم ہوگا، کیونکہ صبر کریں گے آپ. بڑی اچھی روایتیں بھی سنا رہے ہیں آپ کو. بھئی آپ کو صبر جو کرنا ہے تو کوئی مجبوری درجے نہیں کیا جائے گا. صبر کرنا جلدی سنتی جائیے. امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، شاباش، جلدی. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہاں یہ نہیں پوچھا. ایک منادی ندا کرنے کا کہ جتنے پیسے والے لوگ ہیں وہ ادھر آ جائیں، شان سے شوکت سے جائیں گے، بڑی گاڑیوں میں. جتنی حسین عورتیں اس طرح ادھر آ جائیں. وہاں نہیں کہا گا حوروں کو دیکھو کیسی حسین عورتیں، اور جنت پہ جانے والی مومنائیں ہیں ان کو دیکھو ان کا حسن کیسا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ اپنے کو؟ حوروں سے 70 گنا زیادہ بلند درجہ ہوگا مومنوں کا. آپ مومنات ہیں، آپ نے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت و عبادت کر کے گئی ہیں، تو آپ وہاں پہنچیں گی تو آپ کا دل افسردہ ہوگا کہ یہ تو اتنی خوبصورت، میں ایسی ہوں، میں دانت ہل رہا. نہیں، وہاں 70 گنا زیادہ درجات بلند ہوں گے حوروں سے آپ کے. تو وہاں لیکن بلایا کس کو جا رہا؟ آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ سن لیجئے، آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ صبر کرنے والوں. کہا کہ فرشتہ آواز دے گا، ندا کرنے والا آواز دے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھیں اور بغیر حساب کے جنت پہ چلے جائیں. اٹھیں اور بغیر حساب کے جنت پہ چلے جائیں. اللہ اکبر. صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھیں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. فرشتے کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ بعض فرشتے کہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے ہم جنت پہ جا رہے ہیں. تو کہا جائے گا حساب کتاب؟ وہ کہیں گے ابھی حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں، تم کیسے جا؟ وہ کہے گا ہاں حساب کتاب سے پہلے پوچھا جائے گا آخر تم کون لوگ ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں. وہ کہیں گے تم کس چیز پہ صبر کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. وہ کہیں گے ہم صابر لوگ ہیں. تو فرشتے بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے کیسے جا رہے ہو؟ کہ ہاں بغیر حساب کتاب کے. کہ تم ہو کون لوگ؟ کہ ہم صابر لوگ ہیں. کہ کس چیز پہ صبر کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے ہم نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، آخری وقت تک اسی پہ جمے رہے. آخری وقت تک اسی پہ جمے رہے. فرشتے کہیں گے پھر ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے. بے شک پھر ٹھیک ہے تمہارا یہی بدلہ. اب تو مجبور ہو گئے، ہاتھ پیر بند گئے ان کے، یہ صابر جا رہا ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ صبر. اچھا ایسی بات نہیں کہ آپ کہیے کہ کیسے صبر کریں. چھوٹی سی حدیث جو ابھی کہا تھی 6 امام کی سناتے ہیں، وہاں آپ کو سناتے ہیں چھوٹی سی حدیث. کیسے صبر کریں؟ یہاں بہت ساری بیٹھی ہوں گی بے صبری.
سب ہماری بچیاں، ہم ایسے ہی کہیں گے آپ کو، تو کوئی فکر مت کیجیے آپ، سب ہماری بچیاں، ہمارا طریقہ کار ایسے ہی۔ تو جو چھٹے امام کی حدیث، اللہ اکبر، بہت حسین حدیث، اللہ کتنا شکر ادا کریں محمد آل محمد کا، کتنا شکر ادا کریں اپنے پروردگار کا کہ ہم کہتے کیسے صبر کرتے۔ سنیے، چھٹے امام فرماتے اگر مصیبت سے پہلے صبر نہ پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، مصیبت سے پہلے صبر کو نہ پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، اگر مصیبت سے پہلے صبر پیدا کیا گیا، دیکھ لیجیے، مصیبت بعد میں آئی، صبر پہلے پیدا ہوئی، یہ مولا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اگر مصیبت سے پہلے صبر پیدا نہ کیا جاتا تو مومن کا دل اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا جس طرح انڈا پتھر پہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے۔ کیوں؟ اس کو سمجھی نہیں آپ کہ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے؟ کیونکہ مومن ہے تو برداشت تو کرتا وہ، کیونکہ وہ مومن ہے، اس میں فضیلت آپ کی بیان ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کی فضیلت کی، مومن کا دل اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا جس طرح انڈا پتھر پہ گرنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی کہ مومن ہے تو وہ صبر کرے۔ مومن کی فضیلت بیان کی کہ مومن صابر ہوتا ہے، یہ نکتہ نکل رہا ہے اس کے اندر، مومن کون ہوتا ہے؟ صابر ہوتا ہے، تبھی تو کہا اگر نہ پیدا کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ مومن کے دل ٹکڑے ٹکڑے۔ صابر ہوتا ہے، کون صابر ہوتا ہے؟ پروردگار جتنا ظلم میرے اوپر ہوا کسی نبی پہ نہیں ہوا، رسول اللہ صابر، یہی کہہ رہے ہیں نا، حضرت علی صابر، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کیا کریں گے، ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، صابر۔ یہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے، ایک سے دوسری بات اگر کسی کو کہہ دی جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، جو چھٹم چھٹا ہو جاتی ہے، یہ جاؤ وہ جاؤ تو جا میں جا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایسا صبر کرتا، کیونکہ مومن ہوتا ہی صبر کرنے والا ہے، کہ اگر صبر کو پیدا نہ کرتا تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جیسا انڈا پتھر پہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی فضیلت بیان کی گئی کہ اتنا زیادہ صبر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صبر کو پیدا کر دیا۔ حضرت زہرا نے کیسا صبر کیا، امام حسین علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا صبر کیا، تمام کیا بتائیں، بہت ساری چیزیں، وقت نہیں ہے کیسے بتایا جائے، ورنہ اولاد کی جو بات آئی تھی، تو جو ذاکرائیں ہیں، جو ذکر کرنے والی خواتین ہیں، وہ خود سجدہ کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ ان کو ایسی پروردگار نے توفیق دی کہ وہ ذاکرائیں، لیکن کیا کریں، تربیت بھی تو کیجیے کسی کی۔ والدین کے اوپر اتنے والدین کے ساتھ اتنی نافرمانیاں ہو رہی، کون سے مجلس میں کون سی ایسی جگہ آتی ہے جہاں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم آپ کو بتائیں، کبھی خاص طور سے کلاس لیں کہ کون سی ایسی جگہ جو اخلاقیات کی کوئی چیز نکلتی نہیں نکلتی اخلاق۔ 18 سال کا کڑیل جوان جب سینے پہ برچھی لگی تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو جب کتنا شدید پیاسا تھا کہ پہلے آیا تھا بابا سے کہہ رہا بابا ایک گھوٹ، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے؟ وہ پتا تھا کہ پانی ہے، لیکن ایک گھوٹ پانی مل جائے گا تو مولا نے اپنی زبان دی کہ بابا آپ کی تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، کانٹے بھری ہوئی زبان ہے آپ کی۔ تو کیا کیا کہ عقیق دیا، منہ میں رکھ کے گئے، آپ کو دیکھ چکے تھے باپ کتنا پیاسا، آنکھوں سے بھی دیکھ چکے تھے، صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ایڑیاں رگڑنے لگے، جب نکلا تو تمام جتنے شہداء تھے سارے کے سارے آواز دے رہے تھے میری مولا میری مدد کیجئے، مولا میری مدد کیجئے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن واحد حضرت علی اکبر اسلام سے جنہوں نے مولا کو بلایا نہیں، کہا کہ میرا آخری سلام لے لیجئے، یہی کہا نا، یہی سنا ہے نا آپ نے۔ اس سے کیا معنی نکلتے، باپ کی اتنی زیادہ عزت کہ آخری وقتوں میں کیسی شدت کے ساتھ تکلیف ہوگی، کیسے پیاسے ہوں گے، کیسے کلیجے میں برچھی لگی ہو، لیکن اس کے باوجود عزت دیکھیے کہ باپ کی کیسی کر رہے تھے، کہ اتنی بھی زحمت نہیں دینا چاہ رہے، جبکہ مولا کس طرح سے گئے یہ آپ کو پتا، آگے بات بڑھاتے ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کیا چیز نہیں نکل سکتی، کیا چیز نہیں بتائی جا سکتی، بہت ساری چیزیں، وقت ذرا سا کم ہے اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والے کہاں ہے، پھر صبر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ رہے ہیں صبر جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، سن لیجیے، صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو جائے گا، آپ کو صبر کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، حقیقت ہے مصیبت آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کو، جو مصیبت پہ صبر کیا آتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اور دوسرا صبر جو ہے اطاعت پہ صبر ہوتا ہے، اطاعت پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ہمیں کرنا ہے، تو یہ اطاعت ہوئی، اطاعت پہ صبر۔
اور تیسری چیز کیا چیز ہوتی ہے؟ معصیت پہ صبر، جو گناہوں پہ صبر کرنا ہے۔ تو گناہ کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، دل بیچارہ ہے لیکن کریں گے نہیں، اپنے دل کو منع بھی کریں گے۔ کیوں منع کریں؟ کہ پیٹ کے روزے سے مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ بہتر ہے، پیٹ کے روزے سے دل کا کیا حسین ترین بات میرے مولا نے آپ سے کہی ہے، آپ کے مولا نے، میرے مولا آپ کے مولا نے کہی کہ ایک تو ہوتا کہ پیٹ کا روزہ، دوسرا ہوتا دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کیسے ہوتا؟ دل کا روزہ ایسے ہوتا کہ دل میں کوئی خیال گزرا نہیں، یہ دل تک میں برے خیال نہیں آنے دیتے، دل تک میں برے خیال نہیں آنے دیتے، جس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ماہ سیام میں کہتے ہیں پیٹ کے روزے دل کا روزہ بہتر ہے۔ تو ہماری بیوہ بچیاں دل کا روزہ رکھیں گے، پیٹ کا خالی ایسا نہ کہ دلی کا روزہ رکھے پیٹ کا غائب ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کیا ہے چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ یہ دل کا روزہ جو ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل کا پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں یعنی گناہوں کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کرتا ہے، یہ مطلب۔ اب چھٹے امام اس کے بارے میں کیا کریں، کتنی خوبصورت بات کریں اور کتنی آپ کو اس سے تسلی ملے گی، شوق ملے گا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی وہ۔ آپ فرماتے ہیں مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے، مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ مومن پورا کا پورا عزت داری تو عزت تو بس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے نا، لیکن پھر یہاں پہ الگ سے کہہ رہے ہیں مومن کے لیے، مومن کی عزت کے لیے بات کافی۔ جب وہ کسی کو حرام کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے مومن۔ ہر وقت جب آپ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے آپ کے دل کی طرف دیکھا تو کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آئی سمجھ بات آپ؟ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کہ صبر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صبر جو مصیبت پڑ گئی، اب تو وہ پڑی گئی، اب تو وہ پڑ گئی۔ مولا کہتے ہیں کہ مصیبت پڑ گئی تو اس کو برداشت کرو، کیونکہ واویلا کرنے سے مصیبت میں اضافہ ہوگا، گھٹے گی نہیں، وہ تو جو آ گئی وہ آ گئی، اپنے وقت پہ ہی جائے گی۔ واویلا نہ کرو، دعا کرو یا ختم کرو۔ تو ایک تو ہوتی مصیبت، دوسری کیا چیز ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر، جو آپ کو اطاعت جو حکم دیا گیا اس پہ آپ صبر کیجئے۔ اور تیسرا کیا کہا گیا؟ معصیت پہ صبر۔ تو جو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں جو صبر کرتا ہے اس کو 300 درجات لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے خداوند عالم 300 درجات لکھتا ہے۔ ہر درجے کا فاصلہ، ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 300 درجات لکھے جاتے ہیں، ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے 300 درجات۔ دوسرا کیا کہا کہ دوسری کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت پہ صبر کرتا ہے، جو اطاعت پہ صبر کرتا ہے اس پہ 600 درجات لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک درجے کا دوسرے درجے کا درمیانی فاصلہ ہے تہے زمین سے لے کے عرش الہی کے فاصلے کے برابر تک ہے، 600 درجات۔ یہ اطاعت پہ صبر کر رہے ہیں آپ، یہ ایسے ہی نہیں کہ آگے آپ تو کام کیے جا رہی ہیں، ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا، مل رہا ہے آپ کو، آپ یقین جانیے نا، آپ کی تعریف ہے تو یہ بات کہی گئی نہیں کہ غیب پر ایمان لیتا ہے، اب کہہ دیا تو یہ غیب ہے ہمارے لیے، کتنے درجے کا غیب ہے۔ تو آپ کی فضیلت کیا ہے کہ مومن جو ہے کیا کرتا ہے؟ غیب پر ایمان لے، کہہ دیا بس صحیح کافی ہے، اتنی بات کافی کا کہہ دیا گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا، تو یقین کے اوپر ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ آیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، مولا کے پاس آیا، مولا میرا ہاتھ، اور مولا نے یہاں ہاتھ رکھا، وہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا اور اس کا ہاتھ صحیح ہوگا، چلا گیا، تھوڑی دور تک گیا، واپس پلٹ کے آیا، پھر کیا ہوا کہ مولا آپ نے کیا پڑھا؟ کہ تیرا کام ہو گیا، جاؤ تم جاؤ، کہ نہیں ضد کر رہے، مولا کیا پڑھا کہ قل هو اللہ احد، جیسے ارے جیسے اس نے ارے کا فوراً گر گیا۔ معاملہ یقین کا ہے، کہہ رہے ہیں وہ محمد آل محمد کہہ رہے ہیں، یقین کرنا ہے، کیونکہ کیسی کیسی زحمتیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ، تو ہلکی پھلکی بات کہتے ہیں، وہ کہہ کے چلے جاتے کہ اتنی مصیبت ہم نے اٹھائی، چھوڑو کون بتائے، لیکن نہیں، انہوں نے سب بتایا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز بتائی جاتی ہے کہ گناہوں پہ صبر کرنا۔ گناہ ہے، بول سکتی ہیں، زبان درازی کر سکتی ہیں، نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتی ہیں، آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، باقی کام کر سکتے ہیں، تو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ایک تو ہمارا ماہ سیام چل رہا ہے، اس میں ہر چیز کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ بتایا۔ دوسرا یہ کہ ہماری اسی طرح پریکٹس ہو رہی ہے، تمام امتوں پہ جس طرح روزے فرض کیے گئے، تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ جو تفسیر نگار ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ مومن کو روزہ رکھنے، جس طرح پچھلی امتوں پہ روزہ ہے تم پہ بھی فرض کیا، مطلب تم وہ مت پریشان نہ ہو، ہم نے پہلے بھی روزے فرض کیے ہیں لوگوں، کتنی خوبصورت ہے، کتنی محبت پر، جس طرح پچھلی امتوں پہ تمہارے پر، تاکہ تم متقی ہو جاؤ،
تو بچ جاؤ، کیوں متقی کیوں ہو جاؤ گے روزہ رکھنے میں کہ ہم تم کو اتنا انعام دے رہے ہیں، اتنا انعام دے رہے ہیں، اتنا ہر چیز کا ثواب تمہیں دے رہے ہیں کہ تم یقیناً اس کو کرو گے، اور ہم کہہ رہے ہیں تو کرو گے، جب کرو گے تو 30 دن میں تمہاری عادت پڑ جائے گی۔ تو اب اس کے لیے جو معصیت میں صبر کریں گے اس کا کیا ثواب؟ اس پر 900 درجے لکھے جائیں گے، 900 درجے لکھے جائیں گے۔ ہر درجے کا فاصلہ جو لکھا جائے گا عرش بری کی انتہا کے فاصلے کے برابر ہے، زمین سے لے کر عرش بری کی انتہا کے فاصلے کے برابر ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ یہ ہو گیا 3 طرح کا سب سے فضیلت والی چیز کیا نکلی اس کے اندر؟ ہر چیز کو کس طرح سے ہم وہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ صبر، جب تک صبر نہیں ہوگا، جس کے بعد صبر نہیں اس کے بعد ایمان نہیں۔ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ کا تعلق ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ صبر کیجیے گا اور تمام اعمال کو انجام دیجیے گا۔ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تمام نیک اعمال کرنے کی مجھے توفیق ملے، اور ہر گناہ سے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ہم لوگوں کو بچا لے، اور تمام مومنین مومنات کی جائز دلی مقاصد کو پروردگار پورا کرے، اور تمام مومنین مومنات کو ہر طرح کی بلائیں، ناگانی، ذلت، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء